سنو، کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے جو برسوں بیت جانے کے بعد بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن دل کے کسی گوشے میں امید کی وہ ننھی سی شمع پھر بھی بجھ نہیں پاتی۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کے دل سے ناممکن کا تصور ہی مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی دعا ناممکن لگنا بند ہو جائے، جب دل میں یہ خیال تک نہ رہے کہ کیا یہ دعا پوری ہوگی یا نہیں، تو پھر سمجھ لو قبولیت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو پکار پکار کر تھک جاتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، سجدوں میں گڑگڑاتے ہیں، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ آخر دل پھر یہ کہتا ہے کہ شاید اب یہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر سنو، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں قبولیت کے دروازے کے قریب لا چکا ہوتا ہے۔ ایمان کا اصل امتحان یہ ہے کہ جب دعا رک جائے مگر یقین باقی رہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دعا کے سہارے نہیں بلکہ خود اپنے سہارے تھام لیتا ہے، تاکہ تمہارا یہ تعلق صرف دعا سے نہیں بلکہ دعا قبول کرنے والے سے جڑ جائے۔ جب دل اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ تم دعا کرتے کرتے یہ نہ سوچو کہ یہ دعا کب قبول ہوگی یا کیسے قبول ہوگی، بلکہ بس یہ یقین رکھتے ہو کہ میرا رب سن رہا ہے اور یہ دعا ضرور قبول ہوگی، تو پھر سمجھ لو تمہاری دعا اب ناممکن کی سرحد پار کر چکی ہے۔ بس اسی لمحے دو روحانی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، جب تمہارے دل سے مایوسی کا سایہ ہٹنے لگے اور دعا کرتے کرتے دل میں سکون اترنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں سن چکا ہے، کیونکہ جس دل سے ناممکن کا خیال نکل جائے وہ دل دراصل قبولیت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو آخر وہ کون سی دو علامت ہیں؟ تو پھر سنو، اللہ اپنے بندے کے دل میں قبولیت کی پہلی لہر کیسے پیدا کرتا ہے۔ تو پہلی علامت ہے، کیا تم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ دعائیں دل سے مٹتی ہی نہیں؟ وقت گزرنے کے باوجود بھی دل بس اس دعا سے جڑا رہتا ہے۔ تمہارا دل اچانک ایک انجانے سکون سے بھرنے لگتا ہے۔ وہی دعا جس پر تم راتوں کو رویا کرتے تھے، اب اسی دعا پر تمہارا دل کہتا ہے اگر میرا رب چاہے گا تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر دعا قبول نہ ہوئی تو یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی ہے۔ یہ سکون مایوسی نہیں ہوتی، بس یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل سے شور ختم ہو چکا ہوتا ہے مگر امید بجھتی نہیں۔ یہ سکون دراصل قبولیت سے پہلے ملنے والی رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ جب دعا قبول کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے بے چینی نکال دیتا ہے۔ تب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اب جو بھی ہوگا میں اس میں راضی ہوں، اور اسی لمحے آسمانوں پر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے نے راضی ہونا سیکھ لیا ہے، اب میں اسے وہ دوں گا جو کبھی اس نے مانگا ہی نہیں تھا۔ تو دوسری علامت ہے ایک عجیب سی خاموشی تبدیلی جو ظاہری اسباب کے بغیر جنم لیتی ہے۔ حالات آہستہ آہستہ پلٹنے لگتے ہیں، جو دروازے بند تھے وہ خود کھلنے لگتے ہیں، جو چہرے مخالف تھے وہ نرم پڑنے لگتے ہیں، اور زندگی میں سکون کی ایک لہر آنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات تمہارے حق میں حرکت کرنے لگی ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کہتا ہے کن فیکن، جا ہو جا، پھر ناممکن بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ بس یہیں سے قبولیت کا سفر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تمہارے دل اور سوچ کا بدلنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔